8واں باب مخصوص انداز فکر۔ باب نمبر 6 پر واپس جائیں اور اس طالب علم کا واقعہ پڑھیں جس نے اپنے گھر کا تصور ذہن میں قائم کیا تھا۔ اس طرح آپ کو اچھا خاصا اندازہ ہو جائے گا کہ خوشحالی کے حصول کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ آپ کو چاہیے اس کی ایک واضح اور حتمی تصویر اپنے ذہن میں بنائیں۔ جب تک آپ کے ذہن میں ایک واضح تصور نہ ہو آپ اسے آگے بھیج ہی نہیں سکتے۔ کوئی بھی چیز دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ چیز آپ کے پاس ہو۔ بہت سے لوگ کائناتی توانائی پر اس لیے اثر انداز نہیں ہو پاتے کہ ان کے ذہنوں میں مطلوبہ چیزوں کی دھندلی تصاویر ہوتی ہیں۔ یہ کافی نہ ہوگا کہ آپ دولت حاصل کرنے کی کمزور سی خواہش رکھیں۔ اس طرح کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں۔ اس طرح کی خواہشات کہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایک بھرپور زندگی گزارنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ بھی کافی نہیں ہے۔ ایسی خواہشات تو ہر دل میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے ایک دوست کو وائرلیس پیغام بھیجنا ہو تو کیا آپ ایسا کریں گے کہ تمام حروف تہجی ترتیب وار اسے بھیج دیں اور توقع کریں کہ اس سے پورا پیغام وہ خود ہی اخذ کر لے گا؟ کیا آپ ایسا کریں گے کہ لغت میں سے اتفاقیہ طور پر کچھ الفاظ لے کر اسے بھیج دیں؟ آپ ایک مربوط جملہ بھیجیں گے جس سے مطلب اخذ کیا جا سکے۔ جب آپ کائناتی توانائی کو اپنی خواہشات سے متاثر کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کا پیغام مربوط اور غیر مبہم ہو۔ اپنی خواہشات کا جائزہ لیجئے جیسے کہ اس طالب علم نے اپنے گھر کے بارے میں لیا تھا۔ جو چاہے پہلے اسے ذہن کی آنکھوں میں دیکھیں اور ذہن میں اس کی واضح تصویر بنائیں۔ یہ ذہنی تصویر آپ کے ذہن میں بار بار آتی رہنی چاہیے جیسے ایک جہاز ران کے ذہن میں اس بندرگاہ کا تصور آتا رہتا ہے جہاں اسے جہاز پہنچانا ہوتا ہے۔ آپ کے چہرے کا رخ اس تصویر کی طرف ہی رہنا چاہیے جس طرح جہاز ران کی توجہ قطب نما سے نہیں ہٹتی۔ اس طرح آپ کی توجہ اپنے مقصود پر مرکوز رہنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کا ارتکاز توجہ کی مشقیں کرنا ضروری ہو۔ نہ تو دعاؤں کے لیے وقت مقرر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی ماورا طبیعتی سرگرمی کرنے کی۔ ان چیزوں کی افادیت ہے مگر آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اپنی خواہش کو پہچانیں اور اس کو اتنا شدید بنا لیں کہ یہ آپ کی سوچوں پر غالب آ جائے۔ اپنے فارغ اوقات کا زیادہ سے زیادہ حصہ اپنی ذہنی تصویر کو واضح کرنے میں گزاریں۔ اگر خواہش شدید ہو تو ذہن میں اس کا واضح تصور کرنے کے لیے ارتقاء توجہ کی مشقوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسی ضرورت تو خواہش کے کمزور ہونے کی صورت میں پڑتی ہے۔ جب تک آپ میں خوشحال بننے کی خواہش اتنی شدید نہ ہو جائے کہ وہ آپ کی سوچ کو منتشر ہونے سے روک سکے جیسے کہ مقناطیسی قوت قطب نما کی سوئی کو روکتی ہے، آپ اس کتاب میں دی گئی ہدایات پر ٹھیک طرح سے اس وقت تک عمل پیرا نہیں ہو سکیں گے۔ اس کتاب کے اصول ان لوگوں کے لیے کارآمد ہیں جن کے اندر خوشحالی کی خواہش اتنی قوی ہو کہ وہ ان کی ذہنی سستی تن آسانی کو مغلوب کر کے انہیں مائل بھی عمل کر دے۔ اس کے بعد آپ جتنی واضح تصویر اپنے ذہن میں بنائیں گے، جتنا زیادہ اسے قائم رکھیں گے، اس حالت میں کہ تصویر کے تمام تفصیلات بالکل سامنے رہیں، آپ کی خواہش اتنی شدت اختیار کر لے گی۔ جتنی شدید خواہش ہوگی اتنی ہی آسانی سے آپ اس کی ذہنی تصویر پر توجہ مرکوز رکھ سکیں گے۔ تاہم ایک واضح تصویر پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور کام بھی کرنا ہوگا۔ اگر آپ صرف تصویر پر توجہ مرکوز کرنے کو ہی کافی سمجھیں تو آپ ایک خواب و خیال میں رہنے والے شخص کی طرح ہوں گے اور آپ میں مقصد کے حصول کی طاقت یا تو بالکل نہیں آئے گی یا بہت کمزور رہے گی۔ اپنی مطلوبہ اشیاء کے واضح تصور کے ساتھ آپ کے اندر انہیں حاصل کرنے کا عزم بھی آنا چاہیے۔ عزم کی غیر موجودگی میں آپ کی خیالی اشیاء حقیقت کا روپ نہیں دھار سکیں گی، اور عزم کے ساتھ یہ غیر متزلزل یقین بھی ہونا لازمی ہے کہ اشیاء واقعتاً آپ کی ہو چکی ہیں اور اب صرف ان کا قبضہ لینا باقی ہے۔ یہ تصور کرتے رہیں کہ آپ نئے گھر میں رہ رہے ہیں جب تک کہ یہ گھر محسوس شکل میں آپ کے سامنے نہ آ جائے۔
اپنے ذہن میں ایسی خوشی اور شادمانی محسوس کریں جیسی ان اشیاء کے حقیقی مل جانے پر ہوتی ہے۔ محسوس کریں کہ آپ کی مطلوبہ اشیاء آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور خود کو ان کے مالک کے طور پر انہیں استعمال کرتے ہوئے دیکھیں۔ تصورات میں انہیں اسی طرح استعمال کریں جیسا کہ آپ انہیں واقعی حاصل ہونے پر کریں گے۔ اپنی ذہنی تصویر کو قائم رکھیں حتیٰ کہ یہ بالکل واضح اور صاف ہو جائے، اور پھر اس تصویر میں ان اشیاء کی ملکیت کا ذہنی تصور بھی شامل کر لیں۔ اس ذہنی تصور ملکیت کو مضبوطی سے قائم رکھیں اور کوئی شک و شبہ ذہن میں نہ آنے دیں۔ گزشتہ باب میں شکر گزاری کی بابت جو کہا گیا تھا وہ بھی یاد رکھیں۔ تصوراتی چیزوں کے بارے میں ہر وقت اسی طرح شکر گزار رہیں جیسا کہ آپ اس وقت ہوں گے جب وہ حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ جو شخص مانگی گئی اشیاء کے ملنے سے پہلے ہی پورے خلوص سے خدا کا شکر ادا کرے، وہ پختہ ایمان کا مالک ہوتا ہے۔ اس کی قوت ایمانی خواہشات کی تکمیل کا باعث بنے گی اور وہ خوشحال ہو جائے گا۔ آپ کو اپنی مطلوبہ اشیاء کے لیے بار بار دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، اجڑ لوگوں کی طرح بار بار نہ مانگو، کیونکہ تمہارے خدا کو تمہارے مانگنے سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی پوری ذہانت استعمال کرتے ہوئے ان اشیاء کی ایک مربوط اور جامع فہرست بنائیں جو ایک مکمل اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے آپ کو درکار ہیں۔ پھر خدا سے اس بات کی سب کچھ عطا کرنے کی طاقت اور اختیار ہے آجزانہ دعا کریں۔ رٹے ہوئے الفاظ بار بار دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ میں قبولیت دعا کا یقین اور اشیاء کے حصول کا عزم مصمم ہونا چاہیے۔ دعا کا جواب آپ کے الفاظ نہیں، آپ کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ دعا کو نتیجہ خیز بنانے کا یہ طریقہ درست نہیں کہ آپ ہفتے میں صرف ایک دن خدا کو یاد کریں اور باقی پورا ہفتہ اسے بھولے رہیں۔ نہ ہی یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک مخصوص وقت پر اپنے حجرے میں جا کر دعا کریں اور پھر دوبارہ وہ وقت آنے تک اپنے مدعا سے غافل رہیں۔ زبانی دعائیں بھی اچھی بات ہے اور اثر بھی رکھتی ہیں، خاص کر دعا کرنے والے پر، کیونکہ یہ سائل کے ذہن میں سوال کو واضح کرتی ہیں اور اس کے یقین میں اضافہ کرتی ہیں، مگر آپ کی زبانی عرض داشت حصول مدعا میں چندہ مفید نہیں ہوتی۔ خوشحال ہونے کے لیے آپ کو عبادت کا ایک مخصوص وقت نہیں، آپ کو ہمہ وقت مصروف دعا رہنا چاہیے۔ یہاں دعا سے میری مراد توجہ کو مطلوب پر مرکوز رکھنا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی خواہشات حقیقت کا روپ دھار رہی ہیں۔ جب آپ اپنی خواہشات کی ایک مکمل اور واضح تصویر بنا لیں گے، اس تصویر کے حقیقت بننے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ پہلے آپ زبان سے دعا مانگیں، اپنی عرض داشت خدا کے حضور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پیش کریں۔ دعا مانگتے ہی دل میں یہ یقین کر لیں کہ جو کچھ مانگا گیا ہے وہ عطا ہو گیا ہے۔ جو گھر مانگا تھا ذہنی طور پہ اس میں رہائش اختیار کر لیں، جو کار مانگی تھی اسے چلائیں، سیر و سیاحت کا ذہنی سفر کریں اور پورے یقین کے ساتھ مزید سیر و تفریح کا منصوبہ بنائیں۔ مانگی گئی اشیاء کے بارے میں اس انداز سے سوچیں اور بات کریں جیسا کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہے۔ وہ ماحول اور مالی حالات تصور میں لائیں جو آپ چاہتے ہیں اور ذہنی طور پر ہمہ وقت اسی ماحول میں رہیں۔ تاہم یاد رکھیں کہ آپ نے یہ سب کسی خواب دیکھنے والے یا ہوائی قلعے تعمیر کرنے والے کی مانند نہیں کرنا۔ یہ یقین رکھنا ہے کہ مقررہ اشیاء وجود میں آیا ہی چاہتی ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ حصول مقصد کا یقین اور اسے پا لینے کا عزم ہی وہ چیز ہے جو ایک خواب دیکھنے والے اور ایک سائنسدان میں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت سمجھ لینے کے بعد اب ضروری ہے کہ ہم قوت ارادی کا استعمال بھی سیکھیں۔ نواں باب، قوت ارادی کا درست استعمال۔ خوشحالی کی سائنس کے ذریعے امیر ہونے کے لیے آپ نے قوت ارادی کا صرف ایک استعمال کرنا ہے، اسے صرف اپنے اوپر استعمال کرنا ہے۔ آپ کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ آپ اپنی قوت ارادی کے ذریعے کسی بھی مرد یا عورت کو اپنی مرضی کے کام کرنے پر مجبور کریں۔ کسی کو ذہنی قوت کے ذریعے مجبور کرنا بھی اتنا ہی برا کام ہے جتنا جسمانی طاقت کے ذریعے سے مجبور کرنا ہے۔ اگر کسی کو جسمانی قوت سے مغلوب کرنا اسے غلام بنانے کے مترادف ہے، اگر بزور بازو کسی کی چیزیں ہتھیار لینا ڈاکہ زنی ہے، تو ذہنی قوت سے ایسا کرنا بھی اسی طرح کا فعل ہے، کیونکہ دونوں کا ماحصل تو ایک ہی ہے۔
آپ کسی کے بھلے کی غرض سے بھی اس پر قوت ارادی کا استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کا بھلا کیا ہے۔ دولت مند بننے کی سائنس آپ سے بالکل بھی یہ تقاضا نہیں کرتی کہ آپ دوسروں پر طاقت کا استعمال کریں۔ ایسا کرنا آپ کو اپنے مقصد سے دور کر دے گا۔ آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ قوت ارادی کے ذریعے اشیاء کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنا قدرت کو مجبور کرنے کا بے مصرف اور احمقانہ عمل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی قوت ارادی کے ذریعے سورج کو طلوع کرنے کی کوشش کرے۔ کائناتی توانائی آپ کی دوست ہے اور وہ آپ کی مانگ پوری کرنے کی اس سے زیادہ خواہش مند ہے جتنا کہ آپ خود ہیں۔ دولت مند بننے کے لیے آپ نے قوت ارادی کو خود اپنے اوپر استعمال کرنا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ کیا سوچنا اور کیا کرنا ہے تو قوت ارادی کو وہی کچھ سوچنے اور کرنے میں استعمال کریں۔ پس قوت ارادی کا درست استعمال یہ ہے کہ آپ اسے اپنی سمت درست کرنے کے لیے استعمال کریں۔ قوت ارادی کو مخصوص طرز فکر پر سوچنے اور عمل کرنے کی خاطر استعمال کریں۔ اپنی قوت ارادی یا قوت ارتکاز کو خلا میں مرکوز نہ کریں کہ وہاں سے وہ اشیاء یا لوگوں پر اثر انداز ہو۔ اپنے ذہن کو اپنے پاس ہی رہنے دیں، کیونکہ یہیں سے وہ خاطر خواہ کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ ذہن کو اپنی مطلوبہ اشیاء کی تصویریں بنانے اور ان پر پورے عزم و یقین کے ساتھ قائم رہنے کے لیے استعمال کریں اور قوت ارادی کے ذریعے اس عمل کو تقویت بخشیں۔ آپ کا یقین اور عزم جتنا پختہ اور مسلسل ہوگا اتنی ہی سرعت سے آپ دولت مند ہو سکیں گے۔ اس طرح آپ کائناتی توانائی پر مثبت اثر ڈال رہے ہوں گے اور منفی سوچوں کے ذریعے اس اثر کو ختم نہیں کر رہے ہوں گے۔ آپ کی خواہشات کی تصویر جب ذہن میں عزم و یقین کے ساتھ موجود رہے تو اس کا کائناتی توانائی پر اثر ہوتا ہے اور یہ تصویر پوری کائنات میں نشر ہو جاتی ہے۔ تب تمام موجودات آپ کی خواہش کی تکمیل میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ ہر جاندار و بے جان چیز آپ کی تصویر کو حقیقت میں بدل ڈالنے میں جٹ جاتی ہے۔ متعلقہ لوگوں کے اذہان خود بخود لاشعوری طور پر آپ کی خواہش کی تکمیل کرنے پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ منفی خیالات اس سارے عمل کو روک دیتے ہیں۔ شک یا متزلزل یقین آپ کو حصول مقصد سے اس طرح دور کرتا ہے جیسے عزم و یقین آپ کو اس سے قریب کرتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جیسے نہ سمجھنے کی وجہ سے اکثر لوگ خوشحالی کی بدولت امیر ہونے میں ناکام رہتے ہیں۔ ہر وہ لمحہ جو آپ خوف اور شک میں گزاریں گے، جو آپ پریشانی میں گزاریں گے، جس میں آپ کی روح بے یقینی کا شکار بنے گی، آپ کو کائناتی توانائی کے دائرہ کار سے باہر کی طرف دھکیل لے جائے گی۔ چونکہ یقین سب سے زیادہ اہم ہے، اسے قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سوچ پر نظر رکھیں، کیونکہ یقین کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ یہاں پر قوت ارادی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہی قوت فیصلہ کرتی ہے کہ توجہ کا رخ کدھر ہو۔ اگر آپ نے دولت مند بننا ہے تو لازم ہے کہ آپ غربت پر توجہ دینے سے اجتناب کریں۔ چیزوں کا ظہور ان کے مخالف تصورات پا لینے سے نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ مرض کے بارے میں سوچتے رہیں گے، صحت حاصل نہیں ہوگی۔ گناہوں کا مطالعہ کرنے سے راست بازی نہیں ملے گی، اور غربت کا مطالعہ کرنے اور اس کی بابت غور و فکر کرنے سے خوشحالی کبھی میسر نہیں آئے گی۔ ادویات کا مطالعہ امراض کے حوالے سے کرنے کے باعث امراض میں اضافہ ہوا ہے۔ مذہب کو گناہ کی سائنس سمجھنے سے گناہوں میں اضافہ ہوا ہے، اور معاشیات کا مطالعہ غربت کے حوالے سے کرنے کی وجہ سے دنیا میں مفلوق الحالی کی بہتات ہوئی ہے۔ غربت پر نہ تو بات کریں، نہ اس بابت تحقیق کریں، اور نہ ہی اس کے بارے میں پریشان ہوں۔ آپ کا ان مسائل سے کوئی تعلق نہیں۔ نام نہاد غربت ختم کرنے کی کوشش میں اپنا وقت بالکل بھی صرف نہ کریں۔ ایسے کام غربت کو ختم کرنے کے بجائے اسے مزید بڑھا دیتے ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ سنگ دل اور بے رحم بن جائیں اور ضرورت مند کی پکار کو نہ سنیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ غربت کو روایتی طریقوں سے ختم کرنے کی بجائے غربت اور اس کے معاملات کو نظر انداز کر دیں اور بہتری پر توجہ مرکوز کریں۔ دولت مند بنے کہ غربت میں کمی لانے کا یہی بہترین راستہ ہے۔ آپ ذہن میں خوشحالی کا تصور قائم نہیں رکھ سکتے اگر آپ نے اسے غربت کی تصاویر سے بھر رکھا ہے۔
ایسی کتابیں اور دستاویزات نہ پڑھیں جس میں غربت کی صفاقیوں اور بچوں سے مشقت لینے کی ہولناکیوں کے غیر حقیقی واقعات بیان کیے گئے ہوں۔ ایسی کوئی بھی چیز نہ پڑھیں جس سے آپ کے ذہن میں محرومی اور بے چارگی کی تصاویر ثبت ہو جائے۔ غربت اور اس کی وجوہات کا مطالعہ کرنے سے آپ غریب کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ان معلومات کی کثرت نے غربت دور کرنے میں کوئی مفید کردار ادا نہیں کیا۔ مفلسی ذہن میں غربت کی تصاویر بنا لینے سے دور نہیں ہوتی، یہ تبھی دور ہوگی جب غریبوں کی ذہنوں میں خوشحالی کی تصاویر نقش ہوں گی۔ غربت و افلاس کی تصاویر کو ذہن میں بھرنے سے روکنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ غریب کو دھتکار رہے ہوں۔ غربت کا خاتمہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس مسئلے پر سوچ و بچار کرنے والے امراء کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ ایسا تو تبھی ہوگا جب زیادہ سے زیادہ غریب دولت مند بننے کا عزم کر لیں گے۔ غریبوں کو خیرات کی نہیں، حوصلے اور عزت نفس کی ضرورت ہے۔ خیراتی روٹی غریب کی تباہ حال زندگی برقرار رکھتی ہے اور انہیں 1-2 گھنٹوں کے لیے کسی قدر سکون فراہم کر سکتی ہے۔ حوصلہ اور عزت نفس کی بحالی انہیں غربت و افلاس سے نجات پانے میں اکساتی ہے۔ اگر آپ واقعی غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یقین دلائیں کہ وہ امیر ہو سکتے ہیں۔ آپ خود دولت مند بن کر ثابت کریں کہ یہ کام بالکل ممکن ہے۔ دنیا بھر سے غربت کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ غریب روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد میں اس کتاب کے اصولوں پر عمل درآمد شروع کر دیں۔ لوگوں کو یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ خوشحالی مقابلہ بازی سے نہیں بلکہ تخلیقی صلاحیتوں کے استعمال سے ملتی ہے۔ مقابلہ بازی کے ذریعے امیر ہونے والا ترقی کی سیڑھی کو نیچے گرا دیتا ہے تاکہ کوئی دوسرا اس پر نہ چڑھ سکے۔ تخلیقی عمل کے ذریعے امیر ہونے والا ہر شخص ہزاروں افراد کے لیے راستہ کھولتا ہے اور انہیں اس پر چلنے کی تحریک دیتا ہے۔ غربت پر افسردہ نہ ہونے، اس کا مطالعہ اور مشاہدہ نہ کرنے اور اس بابت سوچنے یا گفتگو کرنے سے احتراز برتنے پر آپ سنگ دل یا بے حس قرار نہیں دیے جا سکتے۔ قوت ارادی کا استعمال کریں اور بار بار غربت کے بارے میں سوچنے سے باز رہیں۔ اپنے عزم و یقین کا پورا استعمال اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کریں۔ 10واں باب، قوت ارادی کا مزید استعمال۔ آپ خوشحالی کا ایک صاف اور واضح تصور قائم نہیں رکھ سکتے جب آپ متواتر خوشحالی کی مخالف سوچ پر توجہ مرکوز رکھیں۔ اگر آپ ماضی میں مالی مشکلات میں گھرے رہے ہیں تو اب ان کی بابت بالکل بھی نہ سوچیں۔ اپنی گزشتہ زندگی کی مشکلات یا اپنے والدین کی غربت کا بھی کبھی تذکرہ نہ کریں۔ ایسا کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کم از کم وقتی طور پر آپ اپنا تعلق غربت سے جوڑ رہے ہوں گے اور یہ عمل خوشحالی کے آپ کی طرف آنے میں رکاوٹ بنے گا۔ غربت اور اس کے تمام متعلقات کو پس پشت ڈال دیں۔ آپ نے کائنات کے بارے میں ایک خاص نظریے کو درست مان لیا ہے اور آپ اپنی تمام امیدیں اور خوشیاں اس سے وابستہ کر چکے ہیں۔ اب اگر آپ متضاد نظریات پر توجہ دیں گے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ موجودہ حالات میں بہت سی باتیں ناپسندیدہ ہو سکتی ہیں مگر ان پر توجہ دینا بے مصرف ہے کیونکہ ان حالات نے گزر ہی جانا ہے۔ منفی باتوں پر توجہ دینا منفیت کو تقویت دیتا ہے اور ان کے قیام کی مدت کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ ان چیزوں کو وقت اور توجہ کیوں دیں جبکہ انہوں نے ارتقائی عمل کے تحت خود ہی معدوم ہو جانا ہے؟ منفی چیزوں کو جلد سے جلد ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ارتقائی عمل کو تیز کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بعض مقامات اور بعض ملکوں میں حالات جتنے بھی تشویشناک ہوں ان پر توجہ دینے سے آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنے لیے پیدا ہونے والے اچھے امکانات کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ آپ کو صرف اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ دنیا خوشحال ہو رہی ہے۔ یہ سوچیں کہ دنیا غربت سے نکل کر بتدریج خوشحالی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس خوشحالی کے عمل کو آگے بڑھانے میں آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ مقابلہ بازی کو چھوڑ کر تخلیقی سوچ کے ذریعے خود کو خوشحال بنائیں۔ غربت کو نظر انداز کر کے اپنی تمام توجہ خوشحالی پر مرکوز کریں۔ جب بھی آپ غریبوں کے بارے میں سوچیں یہ بات کریں کہ یہ لوگ خوشحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور رحم کے نہیں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس طرح لوگوں میں جذبہ پیدا ہوگا اور وہ غربت سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے۔ جب میں کہتا ہوں کہ آپ ہمہ وقت اپنی توجہ اور سوچ خوشحالی پر مرکوز کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھٹیا پن اور کمینگی اختیار کریں۔ حقیقی خوشحالی کا حصول وہ سب سے اچھا مقصد ہے جو آپ کی زندگی میں حاصل ہو سکتا ہے
اور جب آپ یہ حاصل کر لیں گے تو گویا سب کچھ حاصل کر لیں گے۔ مقابلہ بازی کے ذریعے لوگوں کو مغلوب کر کے دولت مند بننے کی کوشش ایک بے ڈھنگا عمل ہے۔ اس میں آپ کو خدا کی مدد بھی حاصل نہیں ہوتی، مگر جب آپ تخلیقی ذہن میں داخل ہوتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ خدمت، عظیم کام کرنے کی کوشش، روحانی ترقی، سب کے لیے اشیاء کا استعمال ضروری اور اسی لیے خوشحالی ضروری ہے۔ اگر آپ جسمانی صحت سے محروم ہیں تو اس کا حصول بھی خوشحالی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ فکر معاش سے آزاد ہو جائیں، بے فکری کی زندگی گزاریں اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں، وہی صحت مند ہو سکتے ہیں۔ اخلاقی اور روحانی عظمت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اپنی بقا کے لیے مقابلہ بازی کو ضروری نہیں سمجھتے، اور مقابلہ بازی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تخلیقیت کے راستے سے خوشحال بنیں۔ اگر آپ سکون قلب چاہتے ہیں تو اس کے لیے تزکیہ، اعلیٰ و عرفہ سوچ اور تخریبی اثرات سے حفاظت ضروری ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب خوشحالی کا حصول مقابلہ بازی کی لڑائی جھگڑوں سے پاک ہو اور تعمیری سوچ کی وجہ سے ہو۔ میں یہ بات پھر دہراتا ہوں کہ خوشحالی کا حصول ہی زندگی کا سب سے اعلیٰ اور عظیم مقصد ہے، اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پوری توجہ خوشحالی کے ذہنی تصویروں پر مرکوز کریں۔ خوشحالی کی تصاویر کو دھندلانے والی ہر سوچ کو ذہن سے باہر نکال پھینکیں۔ آپ کو ہر شے کی حقیقت کو پہچاننا سیکھنا ہوگا۔ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ ظاہراً غلط نظر آنے والے حالات میں بھی زندگی اپنے مکمل اظہار اور بھرپور خوشی کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ غربت کا وجود محض عارضی ہے اور خوشحالی ایک مستقل حقیقت ہے۔ کچھ لوگ اس لیے بھی غریب رہ جاتے ہیں کہ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ دولت ان کے لیے بھی موجود ہے۔ ان لوگوں کو سمجھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود دولت مند بن کر اس کے لیے مثال قائم کریں۔ کچھ ایسے غریب بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں غربت سے نکلنے کا راستہ تو معلوم ہوتا ہے، مگر ان کی کمزور قوت ارادی انہیں اس راہ پر چلنے ہی نہیں دیتی۔ ایسے لوگوں کی جو بہترین خدمت آپ انجام دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں یہ دکھلا کر کہ خوشحالی نے آپ کی زندگی کی کیسی کیسی خوشیوں سے بھر دی ہے، ان کی کمزور قوت ارادی کو دور کریں۔ غربا میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خوشحالی کی سائنس کا علم تو ہوتا ہے، مگر وہ محض علم اور مابعد طبیعتی نظریات کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ مختلف نظریات اور منصوبوں پر عمل کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی آپ اپنی شخصیت اور طرز عمل کے ذریعے ہی مدد کر سکتے ہیں کہ عمل کا ایک اونس نظریے کے 1 پاؤنڈ کے برابر ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے لیے آپ سب سے بہتر کام یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کریں۔ آپ انسانیت کی زیادہ سے زیادہ خدمت خوشحال ہونے کے بعد ہی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ خوشحالی مقابلہ بازی سے نہ لی گئی ہو بلکہ تخلیقی طریقے سے آئی ہو۔ ایک اور بات، میں یہ بات زور دے کر کہتا ہوں کہ یہ کتاب خوشحالی کی سائنس کے تمام اصول تفصیلاً بیان کرتی ہے۔ آپ کو اس موضوع پر کسی بھی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ دعویٰ گھٹیا اور خود غرضانہ لگے۔ ذرا سوچئے، کیا ریاضی میں جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے علاوہ حساب کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ کسی بھی 2 نکات کے درمیان مختصر ترین فاصلہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ سائنسی انداز میں سوچنے کا بھی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اور یہ وہی طریقہ ہو سکتا ہے جو آپ کو اپنے ہدف تک سب سے سیدھے اور مختصر ترین راستے سے پہنچائے۔ ابھی تک کسی نے بھی اس کتاب میں دیے گئے طریقوں سے زیادہ مختصر، سہل تر طریقہ وضع نہیں کیا، کیونکہ اس طریقے میں سے تمام غیر ضروری باتیں پہلے ہی نکال دی گئی ہیں۔ لہذا جب آپ اس کتاب پر عمل کرنا شروع کریں گے تو دوسرے تمام نظریات ذہن سے بالکل کھرچ ڈالیں۔ اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں، روزانہ اس کا مطالعہ کریں اور اسے اپنے حافظے میں نقش کر لیں۔ کسی بھی دوسرے نظام یا نظریے کے بارے میں نہ سوچیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے، آپ کی سوچ منتشر ہو جائے گی اور آپ ناکام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ اپنا مقصود پالیں گے اور امیر ہو جائیں گے تب جو چاہے وہ پڑھ لیجئے گا، مگر جب تک آپ کو کامل یقین نہ ہو جائے کہ آپ جو چاہتے تھے وہ سب کچھ حاصل کر چکے، اس وقت تک آپ خوشحالی کے موضوع پر کوئی کتاب نہ پڑھیں۔ تاہم ان مصنفین کی کتابیں اس پابندی سے مستثنیٰ ہیں جن کا ذکر میں نے دباچے میں کیا ہے۔ دنیا بھر کی خبروں کے بارے میں صرف مثبت آراء پڑھیں جو آپ کی ذہنی تصاویر کے مطابق ہوں۔ مخفی علوم کے بارے میں اپنی تحقیق فی الحال ملتوی کر دیں۔ روحانیات اور روحانی ترقی کے بارے میں بھی کچھ نہ پڑھیں۔
ہو سکتا ہے کہ مردے ابھی بھی زندہ ہوں اور کہیں نزدیک ہی ہوں۔ اگر ایسا ہے بھی تو آپ انہیں تنہا چھوڑ دیں اور اپنے کام پر توجہ دیں۔ مردوں کی ارواح جہاں بھی ہیں اپنے احوال میں مگن ہیں، اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں تنگ کریں۔ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی بہت مشکوک ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہوں۔ اگر وہ ہماری مدد پر قابو ہوں بھی تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کی مصروفیات میں خلل انداز ہوں؟ مردوں اور ان کی دوسری دنیا کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اپنے مسئلے حل کریں، خوشحالی حل کریں۔ اگر مخفی علوم میں دخل اندازی کریں گے تو آپ کی ذہنی لہروں میں تضاد پیدا ہو جائے گا اور آپ نامراد رہیں گے۔ یہ اور سب ابواب درج ذیل بنیادی حقائق بیان کرتے ہیں۔ ایک باشعور کائناتی توانائی موجود ہے جس سے تمام اشیاء کی تخلیق ہوئی ہے، اور یہ توانائی اپنی اصل حالت میں کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ اس توانائی پر جب کوئی خیال عمل کرتا ہے تو یہ اصل خیال کی عملی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ انسان اپنے ذہن میں اشیاء کی تصویریں بنا سکتا ہے اور ان تصویروں پر مبنی افکار کو کائناتی توانائی کو بھیج کر ان اشیاء کو محسوس شکل میں لا سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مقابلہ بازی سے نکل کر تخلیقی ذہنیت اختیار کرے، اپنی مطلوبہ اشیاء کی واضح ذہنی تصویر بنائے، ان پر اپنی توجہ مرکوز رکھے، ان کے حصول کی شدید خواہش برقرار رکھے، یقین کامل رکھے کہ اسے یہ چیزیں ملنے ہی والی ہیں، اور شکوک و شبہات اور بے یقینی پیدا کرنے والی تمام سوچوں کو ذہن سے دور رکھے۔ ان سب کے علاوہ، جیسا کہ اب ہم جانیں گے، ایک خاص طریقہ زندگی اور طرز عمل کو اپنانا بھی ضروری ہے۔